تو آپ کا قلب جو ہے کسی ایک نام سے جاری ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی کیا قلب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جاری ہو سکتا ہے؟ جاری ہونا اور ہے، قلب ایک اسم سے جاری ہوتا ہے۔ انسان کا قلب اللہ کے اذن کے ساتھ مرشد کامل کی نگرانی میں، مرشد کامل کی سہولت اور اعانت کے نتیجے میں اللہ کے کسی بھی اسم مبارک سے قلب جاری ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو قرآن مجید میں ہم کو ملتے ہیں 99 نام ہیں جن کا اظہار ہوا ہے، یا کم سے کم ہمیں جتنا پتہ چل سکا ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، 99 جو نیمز ہیں اللہ کے، ان میں سے ایک ذاتی نام ہے اور باقی سارے صفاتی نام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسم ذات عطا فرمایا، جس کی وجہ سے آپ کے وجود مبارک میں اللہ کا ذاتی نور آیا اور ذات کے سامنے مسکرایا۔ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی دیدار عطا ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یا رحمان کا صفاتی اسم عطا کیا، جس کے ذریعے وہ اللہ سے ہم کلام تو ہو گئے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے دیدار کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ لن ترانی، کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انکار ہو گیا اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرائے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام میں اور باقی تمام انبیاء اور مرسلین میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ان کو عطا کیا گیا تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں صرف اور صرف امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسم ذات عطا ہوا، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ذاتی نور آیا۔ اور پھر محمد رسول اللہ کے صدقے اور وسیلے سے یہ امت مسلمہ کو یہ میسر آیا، اور امت میں سے جن لوگوں کو اسم ذات کا ذکر قلبی نصیب ہو گیا وہ اللہ کے راستے پر چل دیے، کم سے کم روشن ضمیر تو بنے، اور پھر اسی راستے پر صراط مستقیم کے چلتے چلتے لوگ اللہ کے دوست بھی بن گئے، کچھ فقراء میں سے ہو گئے، کچھ صالحین میں سے، کچھ صدیقین میں سے ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ یہ اعجاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی اللہ کا دیدار کر پائے۔ لیکن وہاں بنی اسرائیل کا نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ترستے رہے لیکن دیدار نہیں ہوا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انکار کرنے پر آئے مسلمان عالم تو اس کی مرضی ہے، انکار کر دے، لیکن تاریخ کو، حقیقت کو، قرآن کو، حدیث کو، بزرگان دین، اکابرین، صوفیاء کرام، فقراء، اہل بیت اعظام، ان تمام کے عقائد، ان تمام کے تجربات، ان تمام کے روحانی واردات، ان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ اسی طرح ابراہیم بن ادم جو تھے، انہوں نے بھی کہا میں نے اللہ تعالیٰ کا 70 مرتبہ دیدار کیا۔ اور اس کے بعد یہ تو وہ تھے نا جن کو روحانیت میں کمال حاصل تھا، یہ روحانیت کے ایکسپرٹ تھے۔ کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی شریعت میں بھی کامل ہو اور طریقت میں بھی کامل ہو اور اس نے بھی ایسا کہا ہو؟ ہاں، ایسا بھی ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو ہم امام ابو حنیفہ کی وضع کردہ شریعت کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ حنفی ان کا مسلک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ جو کہ ائمہ عقیدہ، ائمہ شریعت ہیں، ان میں سے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے
خواب میں اللہ کا 99 مرتبہ دیدار کیا۔ تو اب یہ جو دیدار والی جو تعلیم اور فضیلت ہے، یہ اس میں ذات اللہ کی بدولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا ودودوں کے نور سے اس کا دل چمک رہا ہے، یہ داؤد علیہ السلام کی امت ہے۔ اس کا قلب یا رحمانوں کے نور سے چمک رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اس کا قلب یا قدوسوں کے اس میں مبارک سے چمک رہا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اور یہ جو اللہ سے جن کے قلب چمک رہے ہیں، یہ حضور پاک کی امت ہے۔ اور جن کے دل میں کوئی بھی نور، کوئی بھی نام اللہ کا نہ ہوا، تو ایسی روحیں جاسوس سمجھی جائیں گی۔ ان کو پھر بلایا جائے گا، چلو بھائی تم اب آ جاؤ حساب کتاب کے لیے۔ اور جن کے دل چمک رہے ہوں گے ان سے تھوڑی حساب کتاب ہوگا بھائی، جن کے دل چمک رہے ہیں ان سے تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے نا۔ اب جیسے کچھ ممالک ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتے ہیں اور خوشحال کنٹریز کہلاتے ہیں، جیسے آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور جناب سنگاپور ہے، جاپان ہے، تائیوان ہے، ہانگ کانگ ہے، یورپ کے ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے۔ تو یو کے والوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان تمام پاسپورٹ والوں کی لائن الگ لگانے کے لیے ایئرپورٹ پہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل گیٹ سے گزر جائیں، امیگریشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اپنا پاسپورٹ اسکین کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے اوپر بھروسہ ہے کہ یہ سب کھاتے پیتے لوگ ہیں، کون آئے گا یہاں پر رہنے کے لیے ان ممالک سے، لہٰذا بس یہ دیکھنا ہے انہوں نے کہ پاسپورٹ ان کا جینون ہے یا نہیں ہے۔ سوال جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے ان سے، پاسپورٹ اسکین کرو اور جاؤ۔ یہ جو پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے آئے ہیں ویزا لے کے، ان سے سوال کرو، ہو سکتا ہے کسی نے جعلی پیپر بنا کے ویزا لگوا لیا ہو تو یہاں سے موڑ دینا واپس۔ اسی طرح وہاں جن کے دل نور سے چمک رہے ہوں گے ان سے کیا سوال جواب ہوگا، اسکین کرو اور جاؤ نا۔ جن کے دل نور سے چمک رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھ لے گا نا۔ تو آپ کا قلب جو ہے کسی ایک نام سے جاری ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی کیا قلب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جاری ہو سکتا ہے؟ جاری ہونا اور ہے، اور قلب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور ہے۔ قلب ایک اسم سے جاری ہوتا ہے، زبان کا بولنا، سر بنانا، گانے کی لے بنانا، یہ سارا کا سارا تال کے اوپر ہے۔ 1 2 3 4، 1 2 3 4، تال سے تال ملا۔ جب تم چھوٹے بچے ہوتے ہو تو تم لمبے لمبے جملے تو نہیں کہتے نا، پہلے کہتے آ با آ با اب با اب با اما اما، ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ہجے اس کے جو ہے نا آپ کی زبان کے اوپر چڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ بولتے ہیں، پھر 2 لفظ کو ملا کر کے بولتے ہیں، پھر 3 لفظ ملا کر بولتے ہیں، پھر 4 لفظ ملا کے بولتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ فلوئنٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ دل کی جو دھڑکنیں ہیں، یہ ایک ہی دھڑکن ہے نا، اسی کے اوپر تال بنی ہے۔ اب ان دھڑکنوں کو تال بنا کے پھر ہم نے ان الفاظوں کو سکھانا ہے دل کو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، ایک ایک تال کے اوپر ہوگا یہ۔ پھر قلب 3 سال کے بعد ایکسپرٹ ہو جائے گا۔ جب یہ ایکسپرٹ ہو جائے گا نا تو پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھے گا، پھر اس میں تیزی آئے گی تو پھر ایسا لگے گا کہ اب تو بس بہت خوبصورت پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی یہ جو آواز ہے نا، یہ آپ کی اصل آواز نہیں ہے۔ آپ کی جو اصل آواز ہے وہ لطیفہ اخفا سے آتی ہے۔ پھر وہ جو لطیفہ اخفا سے جو آواز آتی ہے اس کو ہمارے یہاں جو ووکل سیکس ہوتے ہیں یہاں پر، اگر ان کے اوپر تھوک آ جائے یا ان میں ورم آ جائے تو ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ اس کو تر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قوال وغیرہ کتھے والے پان کھا کے اس کو تر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر خوب گلا پھاڑ کے بھی پڑھتے ہیں تو گلے کو کچھ ہوتا نہیں،
کیونکہ وہ تر ہے۔ تو ہماری اصل آواز کو یہ ہمارا جو گلا ہے نا اور زبان ہے یہ کنورٹ کرتی ہے، پھر ہماری آواز باہر نکلتی ہے۔ یہی آواز اگر ہم باطن میں آپ کی سنیں گے تو مختلف ہوگی۔ اس لطیفہ انا کو یہ طاقت حاصل ہے کہ یہ بغیر زبان کے بھی کلام کر سکتا ہے اگر تو سننے والا ہو تو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ ہاتھ والے تھے، وہ کان والے تھے۔ وہ کان والے کون تھے؟ ہمارے کان نہیں ہیں کیا؟ کوئی اسپیشل انسان آئے تھے جن کے کان تھے، ہمارے نہیں، جن کے باطنی کان کھلے ہوئے تھے۔ یہ جو 360 کا عملہ ہوتا ہے نا، ہر دور میں ہوا کرتا تھا، جس میں سب سے بڑا غوث الزماں ہوتا ہے، پھر قطب ہوتے ہیں، پھر ابدال ہوتے ہیں 40۔ تو ان میں جو ابدال ہوتے تھے ان کو یہ چیز سکھائی جاتی تھی۔ ان کے پاس کوئی موبائل فون یا واکی ٹاکی تو نہیں ہوتے تھے اس دور میں، ہر 40 کوس کے اوپر ایک ابدال بیٹھا ہوتا تھا۔ تو آپس میں وہ کلام کیسے کرتے تھے؟ لطیفہ اخفا کے ذریعے۔ اب جیسے عاصم بھٹی لاہور میں رہتا ہے، نہ میرے پاس فون نہ اس کے پاس فون، اب وہ اس مصیبت میں پھنس گیا کہ لیکن ذاکر قلبی ہے، تو ہم یہاں سے لطیفہ اخفا سے کلام کریں گے، کیونکہ زبان کے ذریعے تو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کے ظاہری کان سامنے ہیں، اور جن کے ظاہری کان سامنے نہیں ہیں مطلع کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ ہم اپنے لطیفہ اخفا کو کہیں گے کہ زبان کو استعمال کیے بغیر اس کو آواز دے، وہ آواز یہاں سے نکل کے جائے گی اور اس کو سنائی دے گی۔